السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں ہوں شاہد اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سرائیکی ڈیرہ۔ ناظرین، حالات جب برے ہو جاتے ہیں تو وقت کچھ اس طرح بدلتا ہے کہ ایک 55 سالہ خاتون جو بوڑھی ماں ہے، جس کو اپنے بیٹے نے اپنے ہی ہاتھوں کلہاڑے مار کے قتل کر دیا۔ ناظرین، اولاد جب بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو ماں باپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ اولاد بڑی ہو جاتی ہے، اولاد میں اکڑ آ جاتی ہے اور اولاد سمجھتی ہے کہ ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، ہماری خاطر ساری زندگی جس نے تکلیفیں اٹھائی وہ اب ہمارے آگے کچھ نہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بدبخت اور نالائق بیٹے نے اپنی سگی ماں کو قتل کر دیا۔ ناظرین، 55 سالہ ایک خاتون جس کا نام منظور بی بی ہے، اس کا بیٹا تنویر سے گھر میں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف کے نتیجے میں اپنی ہی سگی ماں کی کلاڑوں کے وار سے جان لے لیتا ہے۔ جب ماں زخمی ہو جاتی ہے تو تنویر فرار ہو جاتا ہے۔ تو دائیں بائیں ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس خاتون کو 55 سالہ بوڑھی منظور بی بی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہسپتال لے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو منظور نے بولے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وقت کی گود میں جانے سے پہلے وہ کہتی ہے، میرا بیٹا جذباتی ہے، وہ جذبات پر قابو رکھنا نہیں جانتا ہے، اسے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کھانے کی بھی توجہ نہیں کرتا۔ میں مر جاؤں تو اسے کہنا کہ تمہاری ماں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب یہ وہ ماں ہے جس کو اس کے سگے بیٹے نے اپنے ہی کلہاڑے سے اپنے ہی ہاتھوں مارا ہے، اور ماں کو مرتے وقت سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ میرے پتر دی روٹی ٹکردہ کی بنے گا۔ وہ ٹھنڈی روٹی نہیں کھاتا، پتہ نہیں اس کو گرم روٹی کون دے گا۔ بدبخت بیٹے کی رہائش تحصیل منکرہ نوائی علاقہ حیدرآباد پل ہے، جہاں پر بیٹے نے معمولی جھگڑے پر کلہاڑی سے اپنی 55 سالہ بوڑھی ماں پر حملہ کر دیا، جس میں وہ شدید زخمی ہو جاتی ہے اور اس کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ جاتی ہے۔ آگے اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ بوڑھی ماں نے تمام تر تکلیفیں دیکھنے کے بعد بھی بیٹے کو معاف کر دیا، لیکن بیٹے نے معاف نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماں نے مرتے وقت بھی بیٹے کو معاف کر دیا، لیکن بدبخت بیٹے نے معافی نہیں مانگی۔ ناظرین، بہت بڑی خبر، المناک سچویشن اس سے آگے ہے۔ وہ ماں جس کے جسم سے لہو بہہ رہا ہے اور وہ موت کی کشمکش میں ہے، اس کے وہ الفاظ سن کر انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، دل پھٹنے لگتا ہے۔ خبر کیا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ خود کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور دینا۔ تڑپتی اور سسکتی ماں کو جب ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو مرتے وقت ماں نے جو الفاظ ادا کیے اس سے انسانی جگر برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ماں نے موقع پر موجودہ لوگوں سے کہا کہ میرا بیٹا جذباتی ہے، اسے وقت پر کھانا دیتے رہنا، اسے بولنا کہ تمہاری ماں نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے اس کو کتنی مشکلوں سے پال پوس کر بڑا کیا، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے سنبھالا ہے۔ اور ماں وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہے جو بھوکے پیٹ سو کے بھی اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، خود گلی جگہ پہ سوتی ہے، بچوں کو سوکھی جگہ پہ سلاتی ہے۔ ماں کی قدر کرو دوستو، ماں بہت ہی عظیم شخصیت ہے جو ایک بار گئی تو پھر نہیں ملنی، کبھی بھی ماں کا پیار آپ کو نہیں مل سکتا۔ جو بھی بولے، جو بھی کچھ بولے کہ ماں مل جاتی ہے یا باپ نے دوسری شادی کر لی، لیکن آپ کی ماں جو آپ کا خیال رکھتی ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کی ماں کے برابر آپ کا خیال رکھتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں ماں اپنی اولاد کو جب پالتی ہے، کتنی مشکلوں سے لوگوں کے تانے سنتی ہے، ہر بندے کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، ہر بندے کے ساتھ لڑتی ہے، سب کے تانے برداشت کرتی ہے، اولاد کی خاطر سب لوگوں سے لڑتی جھگڑتی ہے۔ لیکن جب بوڑھی ماں نے آنے والے لوگوں سے کہا کہ میرا بیٹا جذباتی ہے، اسے وقت پر کھانا دینا، اسے بول دینا کہ تمہاری ماں نے تمہیں معاف کر دیا، اس کے کھانے کا خیال لازمی رکھنا، یہ ماں کے مرتے وقت کے الفاظ ہیں جن کو سننے اور سمجھنے کے بعد شعور رکھنے والے لوگوں کے سوچنے کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ قاتل کے والد محمد نواز کی
متعلقہ تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسی وقت پولیس نے ملزم تنویر کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، بہت سارے لوگ مرتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ مارتے رہتے ہیں، قاتل اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، پولیس لوگوں کو پکڑ رہی ہوتی ہے، ہر دفعہ ہر چیز خبر نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے یہ وطن عزیز ہی نہیں، پوری دنیا کے ہر اس شخص کے لیے جو ماں کو سمجھنا چاہتا ہے کہ ماں ہوتی کیا ہے۔ بیٹا معمولی جھگڑے پر ماں کو کلہاڑوں سے مار کر زخمی کر دیتا ہے، جان لیوا حملہ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اعلان علاقہ بیچارے ماں کو بچا کر ہسپتال لے جاتے ہوئے جب تکلیف کی شدت بڑھ جاتی ہے، تکلیف سے رو رہی ہوتی ہے، جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں اب وقت ختم ہو چکا ہے، تو لوگوں کو گواہ بناتی ہے، ایک ایک بندے کو پکڑ کے بولتی ہے کہ میری گل سنو، میری گل سنو۔ ماں اپنے آخری الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے اور وہ الفاظ 3 چیزوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، میرا پتر جذباتی ہے۔ پہلی چیز، میرا پتر جذباتی ہے۔ اس کو اب بھی یہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے، میرے بیٹے نے جذبات میں آ کر یہ غلطی کی ہے، لیکن بدبخت بیٹا ایسا تھا کہ اس کو ذرا بھی احساس نہ آیا، اپنی بوڑھی ماں کا خیال بالکل بھی نہیں آیا اس کو۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں کلہاڑوں سے مار کر قتل کر دیا۔ ماں ہی تھی جس نے مرتے دم تک بیٹے کا احساس کیا، بیٹے کی فکر تھی اس کو، آخری دم تک اس نے جو بھی بات کری، جو کچھ بھی سوچا اپنے بیٹے کے بارے میں، اور جانے کے ٹائم اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا کہ میں تمہیں معاف کر کے جا رہی ہوں۔ تو ویور، جن کو اپنے ماں باپ سے اختلاف ہیں تو پلیز آپ اپنے ماں باپ سے یہ دوریاں ختم کرو، ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو، کیونکہ سب کچھ مل جانا ہے، پیسہ، یہ وہ، گھر، بیوی، سب مل جانی ہے، لیکن ماں باپ کبھی نہیں ملیں گے۔ ایک بار جب چلے گئے تو آپ صرف دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ یہ وہ پچھتاوا ہوگا آپ کو کہ کبھی بھی آپ اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھے کمنٹ کریں اور بیل کو آل پر کلک کریں تاکہ جو ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔